اپنی اس روحانیت کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس جی میں میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو بیسک چیز ہے جس سے ہم اپنی روحانیت کو اسی لیول پہ رکھیں یا اسی یعنی اس کے نزدیک تر رکھ سکیں، تو یہ غذا پہ بہت امپورٹنس ہے۔ جس طرح کی ہم غذا کھائیں، انشاءاللہ ہم سب مومنین مومنات حرام نہیں کھاتے ہوں گے، لیکن جو حلال غذا بھی ہے اس کے اندر بھی کافی ایسی تاثیر پائی جاتی کہ جس سے ہماری روحانیت کو یا بڑھا دیتی ہے یا گرا دیتی ہے۔ تو یہ حلال غذا کی بات ہو رہی، نہ کہ حرام غذا کی۔ حرام غذا کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اس میں تو پھر انسان یعنی اگر سیدھے راستے کی طرف جا رہا تھا تو اب الٹے راستے کی طرف جائے گا، کہ جیسے ہم نے سنا ہے کہ امام حسین جو خطبہ تھا فوج یزید کے ساتھ، اس میں کافی طولانی خطبے دیے، دیکھا جایا جا رہا تھا کہ کوئی تاثیر نہیں ہو رہی اس فوج پر۔ اس میں سے بہت ہی کم لوگ فوج یزید کیمپ کی طرف آئے علیہ السلام۔ تو اس سے پتہ لگا کہ جب آخری کلام امام حسین علیہ السلام کو یہی تھے کہ تمہارے شکم کے اندر حرام غذا ہے، جس وجہ سے تاثیر نہیں کر رہے میرے جو احکامات و جو پیغام امام حسین دینا چاہ رہے تھے۔ تو یہ غزہ جو ہے، ہاں جو اس طرف کے جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے اور حلال و حرام کا ان کو پتہ تھا، تو یہ کیسی حرام غذا تھی کہ وہ جو کھا رہے تھے؟ کچھ تو چلو ظاہری طور پہ حرام کھا رہے ہوں گے کیونکہ ابن زیاد کے پیسے لے لیے ہوں گے رشوت کے یا اس طرح کی چیزیں کے لیے، کہ مال دنیا کی وجہ سے وہ حرام ان کے پیٹ کے اندر آ گیا تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ اس جیسے چیزیں ملوث نہیں تھے کہ حرام اس طرح بھی کھایا ہوگا، وہ صرف خوف کے مارے فوج یزید میں آ گئے تھے، یہ جو بھی شرائط تھی اس طرح آ گئے، لیکن ان کے ظاہری طور پہ حرام پیٹ میں نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے لوگ تھے جو فوج یزید میں تھے، حلال کھاتے تھے، اسلام کا پتہ تھا کیونکہ اسلام ایک حکومت تھی۔ تو کیا چیز نے ان کو، کس چیز نے ان کو روکا حق کی طرف آنے کا؟ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام حسین نے پوچھا کہ علیہ السلام کیوں میرے خون کے پیچھے پڑے ہو، تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک چیز، آپ کی بابا کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں کی گہرائیاں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ کیا وجہ تھا کہ اس زمانے کے لوگوں نے یہ اس طرح کے کامنٹس کہا۔ کیا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ایک ایسا راز ہے کہ جو نہیں سمجھ پائیں؟ ان راز یہ کہ ان کی غذا ایک ایسی تھی کہ جس وجہ سے اس غذا نے ان کو اس طرح کا عمل کرنے کا مجبور کیا۔ تو یہ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اپنی غذا کو اس طرح کر ہماری روحانیت کو نہ گرا سکے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ جو شوال کا مہینہ ہے اس چیز پہ مومنین مومنات فکر کریں، غور کریں کہ ہم کیا اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے 30 دن کا پرہیز کیا اور اپنے اندر کنٹرول لے کے آئیں، اسی کنٹرول کو ادامہ دیں اس صورت میں کہ وہ چیزیں کھائیں جو طیب ہے، یعنی جو پاک ہے، کیونکہ قرآن کے اندر بھی حکم آیا ہے کہ طیب غذا کو سلیکٹ کریں، یعنی پاک غذا کو۔ صرف حلال ہونا کا یعنی حلال تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، یہ تو جی بالکل حلال تو ہونی ہے غذا، اس کے بجائے تو بات ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حلال ہے کی حلال غذا ہے، پاک غذا ان میں ہونی چاہیے، شک والی غذا نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، رزق حلال آ رہا ہے، لیکن جو چیز ہم خرید رہے ہیں کیا وہ بھی پاک ہے یا حرام ہے؟ مثال کے طور پہ جب ہم ریسٹورینٹ میں کھاتے ہیں تو اس ریسٹورینٹ میں جو ہم غذا کھا رہے ہیں اس کے اپنے اثرات ہیں، جو نسبت جو گھر میں کھانا اس کے اپنے اثرات ہیں۔ کوئی ایک شخص وضو کے ساتھ کھانا پکا کے فراہم کرتا ہے، ایک گناہ کار انسان غذا پکا کے دے رہا ہے، تو ان دونوں غذا میں فرق ہے۔ شاید وہی غذا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے ویسے ان غذاؤں میں۔ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان واقعی میں انٹرسٹڈ ہے کہ اپنی روحانیت کو بڑھائے اور وہ چیزیں دیکھے کہ جو ہمارے علماء اور عرفاء دیکھتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے اس غذا کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور نہ صرف غذا کو کنٹرول کرنا ہے اس لیول کے لیے، بلکہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ عقل مند زیادہ ہو، شجاعت اس کے اندر ہو، کچھ ایسی تاثیرات ہیں کہ کچھ غذاؤں میں خدا نے رکھی ہوئی ہیں، وہ اگر کھائیں تو وہ
इफ़ेक्ट्स इंसान पर आते हैं। तो ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी तौर के लिए भी, सलामती के लिए और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल करने के लिए भी इन ग़िज़ाओं में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कुछ ऐसे फल और इस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे इंसान के अंदर वो इफ़ेक्ट्स आते हैं।